نحن خلقناکم فلولا تصدقون، بلا شبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم مان کیوں نہیں جاتے، تصدیق کیوں نہیں کرتے، اس کو سچ کیوں نہیں سمجھتے؟ بھلا دیکھو جو منی تم ٹپکاتے ہو تو اس بچے کو تم پیدا کرتے ہو یا اسے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا، یعنی زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، اور ہم اس بات سے عاجز نہیں کہ تمہاری صورتیں بدل ڈالیں اور تمہیں ایسی صورت میں پیدا کریں جو تم نہیں جانتے، یعنی تمہارے چہرے مسخ کر دیں یا تمہیں بھیانک شکلوں میں اٹھائیں۔ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم خوب جانتے ہو، پھر تم سبق کیوں نہیں لیتے؟ افرأیتم ما تحرثون، بھلا دیکھو جو بیج تم بوتے ہو اس سے کھیتی تم اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں؟ یہ سارے دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس کے رب ہونے پر، اس کے معبود ہونے پر۔ اگر ہم چاہیں تو اسے بھس بنا دیں، پھر تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ کہ ہم تو تاوان ڈال دیے گئے، بلکہ ہم بے نصیب ہیں۔ بھلا دیکھو جو پانی تم پیتے ہو، کیا اسے بادل سے تم نے اتارا یا اتارنے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھاری بنا دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ بھلا دیکھو جو آگ تم جلاتے ہو تو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا اسے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس درخت کو یاد دہانی کا ذریعہ اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنا دیا۔ فسبح بسم ربک العظیم، لہٰذا اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو جو بڑا عظمت والا ہے۔ سبحان ربی العظیم، یعنی اللہ کو ہر طرح کے عیب سے منزہ قرار دو، اس کی نعمتوں پر اس کی تعریف بیان کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تمام مخلوق کا رزق ہے اس میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں جس میں 2 باتوں کا حکم ہے، 2 باتوں سے روک رہا ہوں۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے رہنا کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں بند کڑے کی شکل اختیار کر لے تو لا الہ الا اللہ اس کو بھی توڑ دے گا۔ اور دوسرا یہ کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا، یہ ہر چیز کی نماز ہے، اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور قیامت کے دن انسان کا بچاؤ کرنے والے کلمات بھی تسبیح ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا بچاؤ حاصل کر لو۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا دشمن آ گیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن اپنا جہنم سے بچاؤ کر لو، یعنی اپنا آپ جہنم سے بچانے کے لیے کیا کرو؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرو۔ یہ کلمات قیامت کے دن تمہارے آگے آ کر، پیچھے آ کر تمہارا بچاؤ کریں گے۔ یہی کلمات باقیات الصالحات ہیں۔ اس کلمے کی کتنی تعریفیں بیان ہوئی ہیں نا مختلف جگہوں پر، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم ایک تسبیح دن میں اس کی کر لیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، میں ستاروں کے محل وقوع کی قسم کھاتا ہوں۔ اور اگر تم سمجھو تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی قسم ہے کہ یہ قرآن بلا شبہ بلند پایا کتاب ہے۔ اللہ نے یہ قسم کس پہ کھائی؟ قرآن کریم پر، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے پاک لوگوں یعنی فرشتوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، پھر کیا اس کلام سے تم مداہنت کر رہے ہو، اس سے پیچھے ہٹتے ہو، اس کو امپورٹنس نہیں دیتے۔ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور اس میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے رہو۔ پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب جان ہنسلی کو پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو مرنے والے کو، اور ہم اس وقت تم سے بھی زیادہ اس جان کے نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ پھر اگر تم کسی کے محکوم نہیں اور اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اس جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے؟ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، ہاں اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہو، سابقین الاولین میں سے ہو، تو اس کے لیے راحت، عمدہ رزق اور نعمتوں والی جنت ہوگی۔
روح و ریحان ان کی مسلسل بشارتیں ہوں گی، خوشخبریاں دی جائیں گی. اللہ ہم سب کو بھی ایسی خوشخبریاں دے. اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوگا تو اے دائیں ہاتھ والے لوگوں میں شامل ہونے والے تجھ پر سلامتی ہو، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوگا تو کھولتا پانی اس کی مہمانی کرے گا اور وہ دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا. ان ھذا لہو حق الیقین فسبح باسم ربک العظیم سبحان ربی العظیم. یہ سب کچھ یقیناً حق ہے، لہذا آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح کرتے رہیے جو بڑی عظمت والا ہے. سورۃ الحدید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. آسمانوں اور زمین میں جو مخلوق ہے ساری اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. وہی زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ کے یہ 4 نام جو ہیں یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ان کے ساتھ جو شخص اللہ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے وسوسے وغیرہ بھی دور کر دیتے ہیں. سوتے وقت کی دعا میں بھی یہ نام آتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو پڑھنے کے لیے کہا تھا. اللہم رب السماوات والارض ورب العرش العظیم آخر تک. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اسی نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا. جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اسے بھی جانتا ہے اور جو اس سے نکلتی ہے اسے بھی. اسی طرح جو چیز آسمان سے اترتی ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے اسے بھی جانتا ہے. اور جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. ہم مسلسل اللہ کی نگاہ میں ہیں. ابن مسعود کہتے ہیں کہ عرش پانی کے اوپر ہے اور اللہ عز و جل عرش کے اوپر ہے اور اللہ پر تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. عرش پر ہوتے ہوئے وہ تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے. لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور. آسمانوں اور زمین کی حکومت اسی کی ہے اور سب معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور وہ دلوں کے راز تک جانتا ہے. یعنی ایک بڑی چیز کا ذکر کیا گیا رات اور دن کی تبدیلی کا، اور پھر دل کے الٹ پلٹ ہونے کے اندر جو خیالات آتے اور جاتے ہیں ان کا. یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن میں اس نے تمہیں جانشین بنایا ہے. تو جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. یہاں ایک انوکھے انداز سے خرچ کرنے کے اوپر ابھارا جا رہا ہے کہ اس میں سے خرچ کرو جن چیزوں پر اللہ نے تم کو جانشین بنایا، یعنی جو تمہاری کسٹڈی میں دے دی، جو تمہاری ملکیت میں ہے، جو اس سے پہلے کسی اور کے پاس تھی اب تمہارے پاس آ گئی. جانشینی کیا ہوتی ہے؟ وارث ہونا. تو آپ دیکھیے اپنے ماں باپ کو سوچئے، اور اکثر خیال بھی آتا نا کہ کیسا گھر تھا ان کا، کیسے زیورات تھے امی کے پاس، کتنے بچے تھے، کیا کیا نعمتیں آتی تھی. ہر ایک کو اپنے ماں باپ کے گھر کی نعمتیں اور رونقیں اور وہ سب کچھ یاد آتا ہے. لیکن آج وہ منو مٹی کے نیچے ہیں، کوئی چیز ان کے نام نہیں اور کوئی چیز ان کی نہیں سوائے اس کے کہ جو وہ کما کے چلے گئے یا اللہ کی راہ میں دے کے چلے گئے. آج اللہ نے ان کے بعد ہمیں ان کا جانشین بنا دیا. آج ہم زمین پر ہیں، ہم ان گھروں میں رہ بس رہے ہیں. جو کچھ ہمارے پاس ہے، جس کے ہم مالک ہیں، ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ صرف یہی رکھنا چاہتے ہیں یا آگے بھی بھیجنا چاہتے ہیں؟ اور پھر ہمارے بعد ہماری اولادیں اور ہمارے بعد میں آنے والے لوگ ہوں گے جن تک یہ سب کچھ منتقل ہو جائے گا. پھر وہ اپنی مرضی کریں گے. وہ چاہیں تو اللہ کے راستے میں دیں آپ کی طرف سے، چاہیں تو نہ دیں. آپ اپنے آپ کو دیکھیے اس رمضان میں ہی کتنے لوگوں نے اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کیا ہو. عام دنوں میں تو کیا یاد رکھیں گے؟ کس کس کو یاد رہا ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے بخشش مانگنا اور ان کے لیے صدقہ خیرات کرنا، ان کے لیے دعا کرنا اوہ بھول گئی، صدقہ کرنا اوہ بھول گیا. کل ہماری اولاد کیسے یاد رکھے گی؟ تو آج وقت ہے، آج مہلت ہے، بخل نہ کرو، آج اپنے لیے کچھ کر لو. اور وہ تھوڑا تھوڑا کام جو سال بھر انسان کرتا رہے نا، وہ اس سے بہتر ہوتا ہے کہ انسان یکدم کرے اور اس کے بعد چھٹی ہاتھ جھاڑ دے، بس ختم، سب کچھ کر لیا. رمضان میں زکوٰۃ دے دی، بس سب فارغ ہو گئے. نہیں،
ابن آدم کے ہر جوڑ پر روزانہ صدقہ واجب ہوتا ہے. تو اگرچہ اس صدقے کی ادائیگی تسبیحات اور اشراق کی نماز ان چیزوں سے بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اگر اللہ نے مال دیا ہو تو اس میں سے اپنی خاطر ضرور خرچ کرتے رہنا چاہیے، اور ڈیلی بیسس پر کرنا چاہیے، یا اگر ڈیلی نہیں ہو سکتا تو ویکلی، منتھلی. لیکن یہ نہیں کہ انسان بھول جائے، تو کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے کہ جس میں آپ بھولیں بھی تو وہ طریقہ نہ بھولے، اور آپ کی طرف سے جو نیت کی ہوئی ہے صدقے کی وہ ہوتی رہے. تو اس سے ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں کہ کیا پتا ہمارے پاس جاب نہ رہے، کیا پتا ہمارے پاس کل کو رزق نہ ہو. جو اللہ آج دے رہا وہ کل بھی دے گا، اور ہو سکتا ہے اس ارادے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کمی آنے ہی نہ دے، کہ وہ ہمیشہ آپ کو دیتا ہی رہے، کہ آپ دینے والوں میں شامل رہیں. اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں دعوت دیتا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور وہ اللہ تم سے اقرار بھی لے چکا ہے. اگر تم واقعی ایمان لانے والے ہو، وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل کرتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور اللہ تو یقیناً تم پر بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی دین کی ترقی کے لیے خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے. یہ جو کچھ اس نے ابھی تمہیں دیا ہوا ہے نا، اس کا اصل مالک تو وہی ہے. اگر تم اپنے ہاتھ سے نہیں دو گے تو وہ ویسے ہی تم سے لے لے گا، خالی ہاتھ جاؤ گے قبر میں. جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا. پھر وقت ہی بات ہوتی ہے. بعض اوقات جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اگر انسان اس وقت خرچ نہ کرے تو بعد میں خرچ کرنا اس فائدے کا نہیں ہوتا. یہی لوگ درجے میں زیادہ ہیں، تاہم اللہ نے ہر ایک سے اچھا وعدہ کیا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. تو خرچ کرتے ہوئے مال کم ہونے سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کے راستے میں تم نے خرچ کیا ہے وہ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، خزانوں کا مالک ہے، اسی کے ہاتھ میں ان کی کنجیاں ہیں، اسی کے پاس ان کے خزانے ہیں. تو پھر تم کیوں ڈرتے ہو کہ کم ہو جائے گا؟ وہ اپنے خزانوں سے اور دے گا تمہیں. بلال بن رباح کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال خرچ کیا کرو اور عرش والے کی جانب سے مفلسی سے نہ ڈرا کرو، غریب ہونے سے نہیں ڈرا کرو. اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا، اللہ کے نبی میرے پاس کوئی چیز نہیں سوائے اس کے جو زبیر نے مجھے دی ہیں، کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے اگر میں اس کے دیے ہوئے میں سے کچھ صدقہ کروں، نہیں شوہر کے دیے ہوئے مال میں سے؟ تو آپ نے فرمایا جتنی تم میں طاقت ہو اتنا دو اور جمع کر کے نہ رکھو، ورنہ اللہ بھی تم کو دینا بند کر دے گا. نکالتے رہو اور آتا رہے گا، صاف ہوتا رہے گا مال. اور جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اور خرچ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھ سے فرمایا خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا، میں تم پہ خرچ کروں گا. انفق علیک. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، دن رات عطا کی بارش برسانے والا ہے، اس میں کوئی چیز کمی نہیں کرتی. کیا تم نے دیکھا آسمان و زمین کی تخلیق سے لے کر اب تک اس نے کتنا خرچ کیا؟ جو کچھ اس کے دائیں ہاتھ میں ہے اس نے اس میں کوئی کمی نہیں کی، یعنی دینے میں کمی نہیں کی. پھر فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض جسے وہ اس کے لیے دگنا کر کے بڑھا دے اور اسے عمدہ اجر عطا کرے. قرض حسنا قرآن مجید میں کئی جگہ پر آتا ہے. قرض حسنا وہ ہوتا ہے جو پاک اور حلال مال سے دیا جاتا ہے، گھٹیا اور ناپاک مال نہ ہو. وہ صدقہ جو انسان خوش دلی سے نکالے اور اس وقت اللہ کی رضا حاصل کرنے کی تمنا ہو. وہ خرچ جو کسی کو دے کر اس پر احسان نہ جتلائے اور نہ کسی کو ایذا دے. اور پھر وہ خرچ جو انسان اللہ کے دین کے کام کے لیے دے اس کو بھی قرض حسنا کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے لیے دگنا کر دے گا اور تمہیں عمدہ اجر عطا کرے گا. اور خرچ کرنے کے سلسلے میں یہ بھی یاد رکھے کہ وہ چیزیں جو گھٹیا ہوں اور ناقابل استعمال ہوں وہ صدقہ کر کے مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہم نے صدقہ کر لیا. نہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے عمدہ چیز دیں. یوم تری المؤمنین والمؤمنات
یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم. اس دن آپ دیکھیں گے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کا نور ان کے سامنے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور انہیں کہا جائے گا آج تمہیں ایسے باغوں کی بشارت ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، یہی بڑی کامیابی ہے. اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر سکیں. انہیں کہا جائے گا پیچھے چلے جاؤ اور نور تلاش کرو، یہاں نہیں نور ملتا. پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر تو رحمت ہوگی، باہر عذاب ہوگا. اللہ ہمیں بچائے. تو یہ کب کہیں گے؟ جب انسان پل صراط پر ہوگا، کیونکہ پل صراط جو ہے وہ اندھیرے میں ہوگا، تو اس وقت ہر شخص کے پاس صرف اپنی روشنی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق نور دے گا. بعض کو نور ایک عظیم پہاڑ کے برابر دیا جائے گا جو ان کے آگے آگے دوڑے گا، کچھ لوگوں کو اس سے ذرا کم نور دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو کھجور کے پودے کے برابر جو انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوگا، اور کسی کو اس سے بھی کم. یہاں تک کہ آخری آدمی جس کو نور دیا جائے گا وہ اس کے پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر دیا جائے گا. کبھی وہ جلے گا، کبھی بجھ جائے گا. پھر جب پاؤں روشنی کرے گا تو آگے چلے گا، اور جب نور بجھا دیا جائے گا تو رک جائے گا. اور رب تبارک و تعالیٰ ان کے آگے آگے ہوں گے یہاں تک کہ ان کو آگ کی طرف لے جایا جائے گا. تو اس کا اثر تلوار کی تیزی کی طرح باقی رہے گا، وہ پھسلن والا ہوگا. ان کو کہا جائے گا گزرو، تو وہ اپنے نور کی مقدار کے مطابق گزر جائیں گے. بعض ہوں گے جو آنکھ جھپکنے کی دیر میں گزر جائیں گے، بعض وہ ہوں گے جو بجلی کی طرح گزر جائیں گے، بعض بادلوں کی طرح گزر جائیں گے، کچھ ستاروں کے ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ آندھی کی طرح گزر جائیں گے، کچھ لوگ گھوڑوں کے دوڑنے کی طرح گزر جائیں گے، کچھ آدمیوں کے دوڑنے کی طرح گزریں گے. پھر اس کے گزرنے کی باری آئے گی جسے روشنی اس کے پاؤں کی پشت پر دی گئی ہوگی. وہ چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے بل رینگ رینگ کر گزرے گا. کوئی ہاتھ گرے گا، کوئی ہاتھ چمٹ جائے گا، کوئی پاؤں گرے گا، کوئی پاؤں چمٹ جائے گا. اس کے کناروں اور پہلوؤں کو آگ پہنچے گی، لیکن پھر بھی رینگتے رینگتے آخر کار نجات پا جائے گا. جب وہ نجات پا جائے گا اور رک جائے گا تو کہے گا اللہ کا شکر جس نے مجھے وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا. جبکہ میں نے جہنم کو دیکھ لیا تو اس نے مجھے اس سے نجات دے دی. یاد رکھیے قیامت کے دن منافق کا نور بجھا دیا جائے گا اور مومن کو نور عطا کیا جائے گا. ینادونہم، منافق مومنوں کو پکار کر کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا. یعنی دنیا کے پیچھے لگ کر فتنے میں مبتلا ہو گئے اور موقع کا انتظار کرتے رہے اور شک میں پڑے رہے اور جھوٹی آرزویں تمہیں دھوکے میں ڈالے رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا. اس وقت تک بڑا دھوکے باز شیطان اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ ہی دیتا رہا. تو خسارے کے 4 اسباب یہاں بتا دیے گئے ہیں. نمبر 1 اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنا. نمبر 2 آزمائشوں اور مصیبتوں کا انتظار کرنا. نمبر 3 رسول اللہ کی سچائی میں شک کرنا. اور نمبر 4 جس چیز کو انسان کے نفس ملمہ سازی کر کے دکھاتے ہیں، ہوتی چیز وہ نہیں لیکن وہ خوبصورت اتنی لگتی ہے کہ انسان اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے. لہٰذا آج نہ تم سے فدیہ قبول کیا جائے گا نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہاری خبرگیری کرنے والی ہے اور یہ بدترین انجام ہے. جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے کیا ایسا وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے اور جو حق نازل ہوا ہے اس سے ان کے دل جھک جائیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی. ان کے پاس بھی کتاب تھی، پھر ایک طویل مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق ہیں. تو بعض اوقات انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ غفلت آتی جاتی ہے اور دل سخت ہو جاتا ہے اور اس طرح انجام اچھا نہیں ہوتا. تو اس لیے علم حاصل کریں کب تک؟ اچھی مجلسوں سے جڑے رہیں کب تک؟ موت تک. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اعلموا، جان لو، علم حاصل کرو. کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندگی بخشتا ہے، بارش برسا کے. ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کھول کر بیان کر دی ہیں شاید کہ تم کچھ سمجھ سکو. ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. عورتوں کا الگ ذکر ہے، عورتوں کو اپنے لیے الگ صدقہ کرنا چاہیے.
یہ نہیں سوچنا چاہیے وہ میرے ہسبینڈ جاتے ہیں مسجد وہیں کچھ ڈال آتے ہیں سارے گھر والوں کی طرف سے۔ صحابیات جو تھیں وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے صدقہ کرتی تھی، کیونکہ جو اپنے ہاتھ کی کمائی کا صدقہ ہوتا ہے وہ اور زیادہ بہتر ہوتا ہے، لیکن اگر کمائی نہیں بھی ہو تو آپ کی پوزیشن میں جو کچھ ہے، والدین سے جو کچھ ملا یا ہسبینڈ کی طرف سے جو مل گیا، اس میں سے آپ اپنی مرضی سے پھر صدقہ کر سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، صدقہ اور قرض حسنہ دونوں میں فرق ہے۔ قرض حسنہ وہ جو فی سبیل اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے، جو اللہ کو آپ نے بس دے دیا، اس کی دنیا میں آپ کو واپسی کی توقع نہیں، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، وہ ان کے لیے دگنا کر دیا جائے گا۔ یضاعف لہم ولہم اجر کریم، اور ان کے لیے عمدہ اجر ہوگا۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، وہی اپنے رب کے ہاں صدیق اور شہید ہیں، انہیں اپنے اپنے اعمال کے مطابق اجر بھی ملے گا اور روشنی بھی۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو ایسے ہی لوگ اہل دوزخ ہیں۔ اعلموا، علم حاصل کر لو، کس بات کا؟ جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے۔ زینت و آرائش، تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ جیسے بارش ہوئی تو اس کی نباتات نے کاشتکاروں کو خوش کر دیا، پھر جوبن پر آتی ہے تو پھر اسے زرد پڑی ہوئی دیکھتا ہے، پھر آخرکار وہ بھس بن جاتی ہے، جبکہ آخرت میں ایسی غفلت کی زندگی کا بدلہ سخت عذاب ہے۔ اور ایمان لانے والوں کے لیے اللہ کی بخشش اور اس کی رضا ہے، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ تو یاد رکھیے دنیا کی زندگی کیا ہے؟ بچپن ہے تو کھیل کود کا زمانہ ہے، لڑکپن ہے تو لہو لعب ہے، کھیل کود ہے، جوانی ہے تو پھر زیب و زینت کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے انسان، اور باہمی تفاخر ادھیڑ عمر میں آتا ہے جب انسان بہت کچھ ایکیومولیٹ کر چکا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش تو بڑھاپے تک نہیں جاتی۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے دھوکے کا سامان ہے جو اس دنیا میں آخرت کو حاصل کرنے میں مشغول نہیں ہوتے، اور جو آخرت کو طلب کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے تو یہ دنیا اس کے لیے سامان ہے جو اس کو پہنچا دینے والا ہے ایسی دنیا کی طرف جو اس سے بھی بہتر ہو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضھا کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ تم اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ، مقابلہ کرو، دوڑو، جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کے برابر ہے، وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کوئی بھی مصیبت جو زمین میں آتی ہے یا تمہارے نفوس کو پہنچتی ہے، وہ ہمارے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ بات بلا شبہ اللہ کے لیے آسان کام ہے۔ اب یہ جو پہلے سے لکھی ہوئی ہے تقدیر میں، تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور تقدیر پر ایمان انسان کو راحت بخشتا ہے۔ انسان کو پتا ہے کہ یہ مقدر میں تھا، یہ تو ہونا تھا، اب ہو گیا، تو اب اس پر وچار کرنے کی بجائے بہتر کیا ہے کہ اب کیا کرو؟ آگے بڑھو، اللہ سے راضی ہو، جو نعمتیں ملی ہیں ان کا شکر ادا کرو اور ان کو اللہ کے راستے میں استعمال کرو۔ یہ اس لیے ہے کہ جو کچھ تمہیں نہ مل سکے اس پر تم غم نہ کیا کرو، اور جو کچھ تمہیں اللہ دے اس پر اترایا نہ کرو، اور اللہ کسی بھی خود پسند اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو غم کے وقت اللہ کی رضامندی کی ہی بات کرنی چاہیے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، نہ خود خرچ کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں، تو خیر والا کون ہے؟ جو خود خرچ کرتا ہے اور دوسروں کو بھی ابھارتا ہے کہ تم بھی اللہ کے راستے میں دو۔ ولا یحض علی طعام المسکین والے کو زجر کی گئی، جھڑک دیا گیا ہے، جو مسکین کے کھانے کے لیے نہیں ابھارتا اور جو منہ موڑے۔ تو اللہ ہی ہے بے نیاز اور اپنی ذات میں قابل تعریف۔ بلا شبہ ہم نے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور لوہا بھی نازل کیا جس میں بڑا زور ہے، اور لوگوں کے لیے اور بھی فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ اسے دیکھے بغیر کون اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے،
اور اللہ بڑا طاقتور ہے، زبردست ہے. اور ہم نے ابراہیم اور نوح کو رسول بنا کر بھیجا اور نبوت اور کتاب انہی دونوں کی اولاد میں رکھ دی. پھر ان میں سے کچھ تو راہ راست پر رہے اور اکثر لوگ نافرمان ہی تھے. پھر ان دونوں کے بعد ہم نے لگاتار کئی رسول بھیجے اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور اسے انجیل عطا کی. اور جن لوگوں نے عیسیٰ کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے نرمی اور رحم ڈال دیا. اور ترک دنیا جو انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر انہوں نے ایسا کر تو لیا مگر اسے نبھا نہ سکے جیسا کہ اسے نبھانے کا حق تھا. ان میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ہم نے ان کا اجر انہیں دے دیا تھا، مگر ان میں سے زیادہ تر نافرمان ہی تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا کرے گا اور ایسا نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے اور تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو یہ ہدایت کی روشنی کی طرف اشارہ ہے. ابن عباس کہتے ہیں نور سے مراد قرآن ہے. یہ بھی کہا گیا کہ وہ روشنی ہے جس سے تم آخرت میں پل صراط پہ چل سکو گے. پھر اسی طرح اسلام بھی روشنی ہے جس کے ساتھ انسان دنیا کے اندھیروں میں راستہ ڈھونڈتا ہے. اس کے علاوہ وحی بھی نور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نور ہیں، نماز نور ہے، اور اللہ سے نور مانگتے رہنا چاہیے. اللہم اجعل فی قلبی نورا آخر تک. لئلا یعلم اہل الکتاب الا یقدرون علی شیء من فضل اللہ وان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ مسلمان اللہ کے فضل کا کچھ بھی حصہ حاصل نہیں کر سکتے، حالانکہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.